حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمان اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مسلمان اپنی جانوں کو خدا کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دونوں آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اثار کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی خاطر بیچ دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو چیز انہیں خود پسند ہوتی ہے، جس چیز کے لیے وہ خود ضرورت رکھتے ہیں، اس کی انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پسند بھی ہوتی ہے، وہی چیز وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دینا زیادہ پسند کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آیت کریمہ کے تحت چند روایت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے غار ثور کی طرف چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ علی آپ کو میرے بستر پر آرام کرنا ہے، رات بھر میرے بستر پر سونا ہے، صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں ہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لے کر کے آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں کبھی اتنے سکون سے نہیں سویا جتنے سکون سے اس رات میں سویا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب نے مجھ سے ارشاد فرما دیا تھا کہ علی تمہیں صبح اٹھنا بھی ہے اور لوگوں تک یہ امانتیں پہنچانی ہیں، پھر مدینے بھی تمہیں آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضامن ہو گیا، میں نے سوچ لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے جب تک مدینہ ہی نہیں پہنچ جاتا موت نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ حضور نے مجھ سے کہا ہے۔ اصل میں معاملہ کیا تھا، ہوا کیا تھا، کفار مکہ نے ایک مہم چلائی اور انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آج کی رات میں قتل کر دینا ہے۔ جب لوگوں نے عزم مصمم ارادہ کر لیا تو اللہ کی بارگاہ سے حضور کی بارگاہ میں پیغام آیا، اللہ کا پیغام کہ آج رات کو آپ کو ہجرت کرنی ہے، علی کو بستر پہ سلانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ میں لے کے چلے، علی سے کہا سو جاؤ بستر پر، اور وہ بستر اس دن کتنا خطرناک تھا، لوگ اس بستر پہ حملہ کرنے والے تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی، مٹی پہ دم کیا اور اس مٹی کو لوگوں کے اوپر ڈال دیا اور ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جان کی قربانی دی، کیا ہوتا اگر کوئی دشمن آ کے، ہمیں معلوم ہے کہ آج دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی حضور کی خاطر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا تھا اور حضرت جبریل سے حضرت میکائیل سے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، بتاؤ تم دونوں میں سے اپنی جان کو دوسرے کے لیے کون قربان کر سکتا ہے؟ دونوں فرشتوں نے منع کر دیا، اپنی اپنی جانوں کو ترجیح دی۔
پھر کہا کہ دیکھو روئے زمین پر میرا علی اور میرا حبیب ہے، میں نے جن دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، آج علی اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے میرے حبیب کے لیے، میرے حبیب کے بستر پہ سو رہا ہے، حالانکہ اس بستر پہ خطرہ ہے سونا، حملہ کرنے والے ہیں، دشمنوں کی پلاننگ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی سو رہے تھے۔ دونوں فرشتے کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، مولا اب ہمارا کیا کام ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے فرشتو جاؤ میرے علی کی رات بھر رکھوالی کرو، دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو میرے علی کی۔ دونوں فرشتے روئے زمین پر آئے، ایک سرہانے کی طرف ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہو گیا، پھر فرشتے کہنے لگے بخ بخ میں مثلی کا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا علی الملائکہ۔ فرشتے کہتے ہیں اے علی تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری قسمت کتنی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچا فرشتوں میں آج کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے پروردگار عالم کہ دیکھو میرے علی کو میرے حبیب کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو خدا کی خاطر بیچ دیتے ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو خدا کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اثار کی ایک اور روایت کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری لکھتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان لیا، سختی سے مشقت میں ڈال کے، دشواری ان کے اوپر ڈال کے امتحان لیا مسلمانوں کا۔ کیا ہوا؟ زخمی ہو گئے، پیاس کی شدت تھی، ایک عفت مآب عورت غزوہ احد میں پہنچی ایک شربت کا پیالہ لے کر کے، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک صحابی زخموں سے چور ہیں اور آخری سانسیں اپنی گن رہے ہیں، گویا کہ ان کا بس دم نکلنے والا ہے، انتقال ہونے والا ہے، دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، اور پکار رہے ہیں پانی پانی پانی، پیاس لگی ہے شدت کی۔ جب اس عورت کے کان میں آواز گئی، پیالہ لے کے صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پیش کیا، اتنے میں ایک دوسرے شخص کی آواز آئی پانی پانی۔ اس صحابی نے کہا یہ پیالہ اس بندے کو دے دو جا کر کے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچی تو تیسرے کی آواز آنے لگی پانی پانی، پیاس ہے شدت کی۔ وہ پیالہ لے کر کے وہ کہنے لگے جاؤ یہ اس بندے کو دے دو تیسرے کو۔ جب چوتھے کی آواز آئی اس کے پاس پہنچی تو تیسرے بندے نے کہا جاؤ چوتھے بندے کو دے دو۔ مطلب خود اتنی پیاس لگی ہے کہ بس جان نکلنے والی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، دوسرے بندے کو پانی سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اپنے حصے کا پانی دوسرے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ مطلب اپنی جان چلی جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی مسلمان بندہ ہمارے سامنے اگر پانی پانی کرتا رہے اور اس پانی کو ہم پی کر کے چلے جائیں تو ہمارے لیے کیا، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ منہ دکھائیں گے کہ میرا ایک امتی تڑپ رہا تھا پانی کے لیے، تو پانی پی کر کے چلا آیا، خیال ہی نہیں کیا دوسرے کی پیاس کا، اثار کر رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ کیا ہوا؟ عورت کہتی ہے اسی طریقے سے میں 7ویں بندے کے پاس پہنچی، جب میں 7ویں بندے کے پاس پہنچی تو وہ دنیا سے جا چکا تھا، روح نکل چکی تھی، اس کی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر میں وہ پیالہ شربت کا لے کے چھٹے آدمی کے پاس آئی، جب چھٹے صحابی کے پاس آئی تو وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے، پھر 5ویں کے پاس آئی وہ بھی دنیا سے چل چکے تھے، واپس میں جب چوتھے تیسرے پہلے دوسرے کے پاس آئی، کہنے لگی سارے لوگ جا چکے تھے۔ کیا کیا؟ ان صحابہ نے زخمی تھے، دنیا سے جا رہے تھے، لیکن اپنی جانوں کو قربان کر دیا دوسرے کے لیے۔ انہیں خود پانی بہت زیادہ پسند تھا، ضرورت تھی، تنگی میں تھے، لیکن اس پانی کو دوسرے کے لیے دینا زیادہ پسند کیا۔ اللہ کریم نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، پھر قرآن کریم کے اندر نازل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور مسلمان وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے، جو چیز ہمیں خود پسند ہو اور اس کی ہمیں ضرورت ہو، حاجت ہو جس چیز کی ہمیں، اور ہم دیکھیں کہ دوسرے بندے کو بھی اسی چیز کی حاجت ہے، تو ہم اپنے نفس کو نہ دیکھیں،
اپنے لیے اس چیز کو استعمال نہ کریں، حق یہ ہے کہ اس بندے کو وہ چیز دے دیں۔ یہ اثار ہے اور بڑی فضیلت ہے اثار کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مسلم شریف کی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی چیز کی خواہش کرے اگر وہ اسے مل جائے، اور جب مل جائے تو اس سے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے اور دوسرے کو دے دے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل کرنے کی وجہ سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو، ہم نے بہت دل سے خواہش کی ہو، آئیے اس حدیث پاک کے تحت ایک روایت میں سناتا ہوں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، دل چاہا کہ مچھلی کھاؤں، تلاش کی گئی نہ ملی، کچھ وقت کے بعد یا کچھ دن کے بعد مچھلی پائی گئی، ملی، اچھی طریقے سے پکا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جب آپ کھانے بیٹھے اور کھانے کے لیے بس جا ہی رہے تھے، ایک سائل کی آواز آئی کہ بھوکا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے مجھے۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور خادم کو حکم دیا کہ اس کھانے کو اٹھا کر کے اس سائل کو دے دو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا حضور میں اس سائل کو کوئی اور چیز دے دیتا ہوں، آپ کی تناول فرما لیں، کب سے آپ نے خواہش کی تھی اور آج کی جا کے ملی ہے، بڑے دل سے آپ کا دل چاہا تھا، آپ اسے تناول فرما لیں، دوسری چیز سائل کو میں دے دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب یہ میرے لیے کھانا حرام ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب یہ بندہ بھوکا کھڑا ہے اور میں کھانا بیٹھ رہا ہوں، اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اور میرے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز کی بندہ خواہش کرے اور وہ اسے مل جائے پھر اس سے ہاتھ کھینچ لے اور اسی چیز کو دوسرے کو دے دے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثار کرنے کی وجہ سے اس کی تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا اس کی۔ اثار کرنے والا کیا مقام ہوتا ہے اثار کرنے والے کو؟ اب بنی اسرائیل کا ایک قصہ، یہ بھی کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ کتنے؟ 40 سال۔ ہم تو آج جمعے کو آ گئے، بس آنے والے جمعے کو حاضر ہوتے ہیں، فجر پڑھ لی تو ظہر کی پتہ نہیں، ظہر پڑھی تو عصر کی پتہ نہیں، کسی دن ایک وقت ہے کسی دن 2 وقت ہے، پورا ہفتہ لوگ غائب کر دیتے ہیں۔ اور کتنی عمر ہو رہی ہے؟ 30 سال 40 سال 50 60 سال گزار کے بس یوں ہی چلے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر نماز چھوٹتی گئیں، اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر کے جاتے ہیں دنیا سے اپنی جانوں پر، اور ہم سوچتے ہیں ہم تو حضور کی امتی ہیں، بخشش ہو جائے گی۔ دیکھو ان لوگوں کی عبادت ہے، 40 سال عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک دل میں ان کے خیال آئے، ایک دن جب دل میں خیال آیا تو کیا خیال آیا؟ ایک پہاڑ کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں مولا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو جاتی، مشقتیں اس راستے کی دور ہو جاتی، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے اوپر وحی کی اور کہا اس بندے کو جا کر کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ کیا پیغام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہنا کہ اللہ کی ملکیت میں کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی رائے پیش کرے، کوئی اختیار نہیں کسی کو ہم نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اب جب تم نے یہ گستاخی کی ہے ہماری ملکیت میں، تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم نے تمہارا نام نیک بختوں کی لسٹ سے نکال کر کے بدبختوں میں داخل کر دیا ہے۔ اس وقت کے نبی نے جب اس بندے تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارا نام نیک بختوں سے نکل کر کے بدبختوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے، جیسا ہی اس بندے نے سنا فوراً سجدہ شکر کرنے لگا۔ سجدے میں جب گرا تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا، اس بندے سے نادان سے جا کر کے کہو کہ یہ شکر کرنے کا مقام ہے، یہ سجدہ شکر کرنے کی جگہ ہے، تمہارا نام تو نیک لوگوں کی لسٹ سے نکال کر کے بدبختوں میں ڈال دیا گیا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، تم تو سجدہ شکر کر رہے ہو۔ جب اس بندے نے یہ سنا کہنے لگا اے وقت کے نبی، میں سجدہ جو ہے شکرانے کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں،
مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام نیک لوگوں کی لسٹ سے نکال کر کے بدبختوں میں ڈال دیا ہے۔ میں شکر نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات پہ سجدہ کر رہا ہوں اور شکر کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کم از کم اللہ کی لسٹ میں، کسی بھی لسٹ میں میرا نام تو ہے۔ حالانکہ اللہ نے بدبختوں کی لسٹ میں میرا نام ڈالا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی لسٹ میں تو اللہ نے میرا نام لکھا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے اور میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، وہ بندہ کہتا ہے اس وقت کے نبی سے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچانا اور کہنا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، مولا اب جب تو نے مجھے گنہگار ٹھہرا ہی دیا ہے اور میں گنہگار بن ہی گیا ہوں اور میرا نام بدبختوں میں لکھ ہی دیا ہے، تو جتنے بھی دنیائے کائنات میں گنہگار ہیں مولا تبارک و تعالیٰ اب انہیں گنہگار نہ ٹھہرانا، اب انہیں کسی بھی بندے کو جہنم میں نہ ڈالنا، سب کے بدلے میں مجھے جہنم میں ڈالنا، ان سب کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دینا، سب کے بدلے میں جاؤں گا۔ جب اس کا یہ سار دیکھا کہ بندہ اپنے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بدلے سارے لوگوں کو جنت دے دے مولا اگر تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو، پھر اللہ کی بارگاہ سے اس وقت کے نبی کے پاس پیغام آیا کہ اس بندے سے جا کر کے کہو میرے بندے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ذلیل اور خوار اور ذلت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا، اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو قیامت تک کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ ہمارے بندوں میں ایک بندہ بھی ایسا ہے، ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو تمام لوگوں کی جان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اثار تمہارا لوگوں کو دکھانا ہمارا مقصود تھا کہ تم مخلوق خدا سے اتنی محبت کرتے ہو کہ خود جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارے سامنے کوئی جہنم میں ڈالا جائے یہ تمہیں گوارا نہیں ہے، یہ دکھانا لوگوں کو مقصود تھا، تمہیں ذلت میں ڈالنا مقصود نہیں تھا۔ اب اللہ کا پیغام آیا اس بندے کے پاس، اس وقت کے نبی کے پاس، کہا اس بندے سے کہہ دو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مقام عطا فرمائے گا، تم جسے چاہنا، جسے تمہارا دل چاہے، جسے چاہنا اسے جنت میں اپنے ساتھ میں لے کر کے چلے جانا۔ یہ مقام عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن لوگوں نے اثار کیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جس چیز کی انہیں خود ضرورت ہوتی تھی ان چیزوں کو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ مقام رکھا شریعت میں، اور حضور حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جو چیز اسے اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرے وہ سچا مسلمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں کیا ہے، اسی حدیث پاک کا پچھلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچا مومن بنا دیتا ہے۔ مسلمان اور مومن دونوں لفظوں میں فرق ہے، کسی دانشور سے کسی نے پوچھا تھا، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک دو جملہ میں بات ختم۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کوئی مسلمان بولتا ہے کوئی مومن بولتا ہے، یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ بڑے دانشور نے جواب دیا تھا کہ سنو صاحب، میں دلیل نہیں دیتا تو میں کسی چیز کی، نہ مسلمان کی نہ مومن کی، سنو جو اللہ کو مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو اللہ کی مانتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ مطلب اپنی نہیں مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی نہیں چلاتا، اللہ کی مانتا ہے اسے سچا مومن کہتے ہیں، اور جو صرف اللہ کو مانتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، نمازیں بھی چھوٹ رہی، سب کام ہو رہے ہیں، اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہ فرق اس نے واضح کیا تھا، اور یہی حال ہے ہمارا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ان معاملات سے ہمیں بچایا جن معاملات سے، جن باتوں سے، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس چیز کا ہمیں حکم دیا جن باتوں سے اور جن کاموں سے دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، قبر بھی کامیاب ہوتی ہے، حشر بھی کامیاب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کاموں سے اور باتوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہم ڈر کے کیا کر لیں گے؟ ایک بندہ تھا، یہ کشف المحجوب کے اندر ہے ایک روایت، حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی اولاد کے لیے یہ حکم دیا کہ لوگوں جب میں مر جاؤں تو کرنا کیا، میری لاش کو جلا دینا، مٹی کو میری جلانا، اور راکھ کو دریا میں ڈال دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا مکس کر کے۔
ایسا ہی کیا، بولے مختصر میں ایسا ہی کیا ان اولاد نے، اس کے گھر والوں نے، لوگوں نے تو بہت سی چیز سے دفنایا جائے، لیکن جلایا اس کے بیٹوں نے۔ راہ کو آدھا دریا میں ڈال دیا گیا، آدھا ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو اور پانی کو حکم دیا کہ اس کی راہ کو جمع کیا جائے۔ جمع ہوئی، اس آدمی کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ جب زندہ کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندے تو نے ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کس چیز نے تجھے اس بات پہ آمادہ کیا تھا یہ تو اپنی اولاد کو اس کام کے کرنے کا حکم دے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا بڑے گناہ کیے تھے، تیری بارگاہ میں آنے کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا میں، پروردگار عالم میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تجھ سے مقابلہ کروں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، اتنے میں نے گناہ کیے۔ میں نے سوچا لوگ جلا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، دریا میں بہا دیں گے میری راہ کو، تو میں زندہ ہی نہیں ہو پاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب و کتاب کیسا لے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تیرے دل میں ہمارا اتنا خوف تھا، جائز خوف کی وجہ سے تیری ہم نے مغفرت فرما دی۔ ہم کیا سوچتے ہیں منمانی کرتے رہیں گے، اللہ حساب و کتاب نہیں لے گا۔ جو دریا میں بہا دیے گئے، ہواؤں میں اڑا دیے گئے، اللہ نے انہیں بھی جمع کر کے ان سے بھی حساب و کتاب لیا، سوالات کیے۔ یقیناً دوستو زندگی غنیمت ہے، موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا یہی رہے بندے کی، مولا ہمیں ہر اس کام سے بچا جس میں تیری اور تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ دنیا میں جب تک زندہ رہیں پروردگار عالم ہم سے ان کاموں کو لیتا رہے جن کاموں سے تو تیرا حبیب ہم سے راضی ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی جانوں پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، یقیناً وہ مسلمان کامیاب ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔